بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عربی زبان میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں۔ یہ مشہور و معروف حیوان ہے۔ ہاتھی کی زبان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ الٹی ہوتی ہے، اور یہ کہ اگر اس کی زبان سیدھی ہوتی تو یہ انسان کی طرح بات کرتا، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ہاتھی کے 2 بڑے دانت ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان دانتوں کا وزن 5 من تک دیکھا گیا ہے۔ ہاتھی کی سونڈ ایک ایسی لچکدار ہڈیوں کا مجموعہ ہے جس کو اپنی منشا کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ یہ سونڈ ہی اس کی ناک بھی ہے، اور یہی اس کے ہاتھ بھی ہیں۔ اس کی سونڈ بہت ہی طاقتور ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے اپنے تمام کام لیتا ہے، اور اسی کے ذریعے یہ آواز نکالتا ہے۔ لیکن اس کی آواز اس کے جسم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کی آواز بچوں کے چیخنے کی آواز کے برابر ہوتی ہے۔ ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ اور فہم سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس کو بہت جلد سکھا لیتا ہے اور کام پر آمادہ کر لیتا ہے۔ اس کا غصہ بہت شدید ہوتا ہے، اور کبھی 2 ہاتھی آپس میں لڑ پڑیں تو جب تک ان میں سے ایک مر نہ جائے ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ ہاتھی دیکھنے میں بہت عجیب لگتا ہے، خاص طور سے اس کی آنکھیں، کان، سونڈ اور اس کے باہری دانت۔ اس کی چال بھی عجیب ہے۔ ایسا زبردست جسم والا جانور، مگر اس کی چال بالکل دھیمی، یہاں تک کہ آدمی کے قریب سے گزر جاتا ہے مگر کوئی آواز اس کے چلنے سے سنائی نہیں دیتی۔ ہاتھی اور بلی کے درمیان پیدائشی دشمنی ہے، چنانچہ جب کبھی ہاتھی بلی کو دیکھ لیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، جس طرح کچھ درندے سفید مرغ کو دیکھ کر بھاگ پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچھو اگر کسی چھپکلی کو دیکھ لیتا ہے تو فوراً مر جاتا ہے۔ مشہور اور راجے کول کے مطابق ہاتھی کا گوشت حرام ہے۔ کتاب الوسیط میں لکھا ہے کہ چونکہ ہاتھی ذوناب والا یعنی لڑنے اور قتل کرنے والے جانوروں میں سے ہے، اس لیے اس کا گوشت حرام ہے۔ لیکن اس کے خلاف ایک شاذ قول بھی ہے جس کو امام رافی رحمت اللہ علیہ نے ابو عبداللہ جو شافعی مذہب کے امام ہیں ان سے نقل کیا ہے کہ ہاتھی کا گوشت حلال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھی کا گوشت کھانا مکروہ ہے، لیکن امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے۔ ہاتھی کو فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ اس پر سواری کی جاتی ہے اور اس سے اور بھی کام لیے جاتے ہیں۔